بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف کی ٹوٹ پھوٹ کا عمل تیز ہو گیا ہے اور اب موجودہ حکومت کو عمران خان کے خلاف تحریک انصاف کے اندر سے ہی وعدہ معاف گواہ بھی ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ آج کچھ اہم پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں۔ ایک پریس کانفرنس کی تحریک انصاف کی سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر محترمہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے، اور ایک اور پریس کانفرنس کی سابق صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان صاحب نے۔ شیریں مزاری صاحبہ کی ایک مختصر سی پریس کانفرنس تھی اور انہوں نے کہا کہ میں سیاست چھوڑنے کا اعلان کر رہی ہوں، لیکن فیاض الحسن چوہان صاحب نے کہا میں سیاست نہیں چھوڑ رہا، صرف پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک چارج شیٹ پیش کر دیا عمران خان صاحب کے بارے میں۔ تو دو پریس کانفرنسیں ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلے آپ سنیں شیریں مزاری صاحبہ نے کس انداز میں کیا الفاظ کیسے ادا کیے۔ 12 دن ریسٹ رہائی ابڈکشن رہائی کے پروسیس کے تھرو میری صحت کے حوالے سے اور جو آزمائش میری بچی نے، ایمان نے خاص طور پہ میری وجہ سے اس پہ گزرنا پڑا، اس وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پالیٹکس چھوڑ رہی ہوں۔ آج سے میں پی ٹی آئی یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی۔ شیریں مزاری صاحبہ نے لفظ استعمال کیا ایبڈکشن، گرفتاری اور پھر ایبڈکشن یعنی کہ ان کو اغوا کیا گیا۔ فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک لمبی پریس کانفرنس کی ہے، اتنی لمبی تھی کہ ٹی وی چینلز جو ہیں وہ ان کے لیے پریس کانفرنس پوری کی پوری دکھانا مشکل ہو گیا، لیکن ان کی پریس کانفرنس کا جسٹ کیا ہے ذرا سنیے۔ 1 مئی کو خان صاحب نے یوم مزدور پہ ریلی لکھوائی۔ ریلی کا اب خان صاحب ٹریننگ دے رہے تھے فوجی علاقوں کے اندر عمارتوں کی طرف لوگوں کو مظاہرہ کرنے کی طرف لے جانے کی۔ خان صاحب نے 6 تاریخ کو دوبارہ ریلی لکھوائی اور میٹنگ اس سے ایک دن پہلے کی، اور ساروں کو کہا کہ ان کے ذہن میں ہے کہ وہ کچہری اور جی ایچ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا جی کچہری جانا ہے آپ نے، کچہری چوک۔ پی ٹی آئی سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست میں نہیں چھوڑ رہا۔ تو فیاض الحسن چوہان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے 1 مئی کو ہمیں جی ایچ کیو کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی گئی، پھر 6 مئی کو دھکیلنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے شکوے شکایتیں بھی کی ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت کو عمران خان صاحب کے خلاف ایک وعدہ معاف گواہ مل گیا ہے جس کا نام فیاض الحسن چوہان ہے، اور کیا ان کی جو یہ گواہی ہے اس کی روشنی میں عمران خان صاحب کے گرد جو گھیرا ہے وہ مزید تنگ ہو سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں جناب خرم دستگیر خان صاحب، وفاقی وزیر ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، اور جناب عابد زبیری صاحب جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں۔ خرم دستگیر صاحب، عام خیال یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جو پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں، سیاست چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں، یہ بڑا دباؤ ہے آپ کی حکومت دباؤ کے تحت یہ سب کروا رہی ہے۔ ویسا ہی دباؤ ہے جیسا دباؤ 2018 میں آپ کی پارٹی پہ تھا، ویسا ہی دباؤ ہے جیسا 2002 میں آپ کی پارٹی کے لوگوں پہ دباؤ تھا جب مسلم لیگ کاف بنی تھی، تو ویسا ہی دباؤ ہے جو اب پی ٹی آئی پہ ہے۔ نہیں، لیکن دباؤ سہ گئے نا۔ بہت سارے جو ہمارے قائدین ہیں، سب سے زیادہ جیل تو خیر خورشید شاہ صاحب نے کاٹی 765 دن، لیکن ان سے پیچھے نہیں تھے حمزہ شہباز 627 دن، انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ یا میاں نواز شریف جو تھے، خواجہ سعد رفیق 462 دن رہے جیل میں، انہوں نے تو نہیں کہا۔ یا پھر ہمارے سامنے میاں نواز شریف 374 دن تھے یہاں جیل میں، شاہد خاقان عباسی 222 دن رہے ہیں، 12 دن نہیں 222 دن رہے ہیں۔ اور غالباً جتنا دباؤ ان کے اوپر سنجیدگی سے ڈالا گیا شاہد خاقان عباسی صاحب پہ، انہوں نے تو پارٹی نہیں چھوڑی، انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہم وہ اپنے پارٹی کے نظریے پر، اپنے قائد سے جو ان کی وفاداری تھی اس پر قائم رہے۔ تو یہاں بھی یہ امتحان پاکستان کی سیاست میں نیا نہیں ہے، جس طرح آپ نے کہا یہ دہائیوں سے چل رہا ہے۔ تو لیکن چونکہ پی ٹی آئی کا خمیر جو ہے وہ دباؤ سے ہی اٹھا تھا، تو لہٰذا وہ دباؤ سہ نہیں سکے۔ بہت سارے جو ان کے جن لوگوں کو شامل کروایا گیا ان کو دباؤ کے ذریعے کروایا گیا تھا، تو لہٰذا جب پہلی ایک افتاد آئی، اور آپ دیکھ لیں کہ 2014 میں جب انہوں نے یہاں آپ کی عقب سے یہ ایجیٹیشن اور غدر شروع کیا تھا، اس بلڈنگ پر یہ پتھر مارا کرتے تھے، عقب زنی
عقب زنی کیا کرتے تھے. تو اس کے بعد سے آج تک پی ٹی آئی کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. میں خود بھی سمجھتا ہوں, مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, کہ پاکستان ٹیلی ویژن پر جب انہوں نے حملہ کیا تو اس کے اوپر ان کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے تھی. جب انہوں نے سینکڑوں اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کو, افسروں کو زد و کوب کیا, ان کی بے حقانی ہونی چاہیے تھی. اور سب سے زیادہ جو لوگ بھول جاتے ہیں کہ اکتوبر 2016 میں یہ خیبر پختونخوا سے مسلح ہو کر اس دارالخلافے پر حملہ کرنے آئے تھے, تو اس پہ ان کو پروسیکیوشن ہونی چاہیے تھی. تو لہٰذا 2014 سے لے کر اب تک یہ پہلی دفعہ ہے کہ پارٹی کی ذی آزمائش میں آئی تو ہے. آپ کے خیال میں تحریک انصاف اب زوال کا شکار ہوگی؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتا. دیکھیے, پارٹیاں کبھی بھی اگر ان کی عوام میں جڑیں ہیں تو پارٹیاں کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ تو یہ جو رہنما چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو اس سے آپ کے خیال میں تحریک انصاف زوال کا شکار نہیں ہوگی؟ نہیں, زوال کا شکار ہوگی. پارٹیاں زوال کا شکار نہیں ہوتی ہیں زوال کا شکار. آخر 2002 کے الیکشن میں, اب آپ اس کو زوال کہیں یا دباؤ کہیں, مسلم لیگ نون کے غالباً 22 لوگ منتخب ہوئے تھے قومی اسمبلی میں. اس میں سے بھی کچھ چلے گئے اور 17 یا 18 رہ گئے. تو پھر وہی پارٹی جو ہے وہ 2013 میں 2/3 میجورٹی میں آئی. تحریک انصاف بھی آ سکتی ہے واپس. جی دیکھیے, اگر تو وہ یہ ثابت کریں گے کہ ان کی جڑیں واقعی عوام میں ہیں اور وہ عوام کے مسائل کو لے کر اٹھیں گے, تو پھر پارٹیاں, ہم نے چونکہ خود یہ سارے زخم سہے ہوئے ہیں اور یہ سارے دباؤ سہے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنی پارٹیاں نہیں چھوڑی, تو لہٰذا اگر ان میں ایسے لوگ ہیں جو یہ دباؤ سہ جائیں گے تو پارٹی قائم رہے گی. آپ کو زخم لگے, آج آپ زخم لگا رہے ہیں. نہیں, ہم نہیں لگا رہے زخم. دیکھیے, میری آپ سے گزارش ہے, یہ بڑا آسان ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں مورل ایکویولنس, کہ یہ اخلاقی برابری, کہ تسی بھی برے ہوتے وہ بھی برا ہے. 9 اور 10 مئی کے واقعات پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یونیک ہیں. ایک بہت بڑی ریڈ لائن کراس ہوئی ہے, اور اس طرح کا جو غدر ہے پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے پہلے نہیں پھیلایا. صرف تحریک طالبان پاکستان جب حملہ آور تھے 2007 سے لے کر 2016 تک, انہوں نے یہ کام کیا. اس کے علاوہ اب آگے تحریک انصاف نے کیا. اچھا, اب عابد زبیری صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو تحریک انصاف کے رہنما پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس پہ فیاض الحسن چوہان صاحب کی پریس کانفرنس اگر آپ نے سنی ہو, تو انہوں نے تو پوری ایک چارٹ شیٹ لگا دیا عمران خان صاحب پہ. تو کیا یہ کہنا ایک سابق صوبائی وزیر کا کہ عمران خان صاحب باقاعدہ ریہرسل کروا رہے تھے کہ جی ایچ کیو کی طرف جانا, فوجی علاقوں کی طرف کیسے جانا, اس سے عمران خان صاحب کو کوئی نقصان ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب, میں آپ کو وضاحت کر دوں, آپ نے کہا میں سابق صدر ہوں, ابھی میں سٹنگ صدر ہوں. سوری اور آپ اس پہ آ رہا ہے تو حامد خان صاحب تو آپ نے کر دیا, ہو سکتا ہے ہو جاؤں, لیکن ابھی میں حامد خان صاحب کو کنفیوز کر رہا ہوں. چلیں کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ. تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو یاد ہوگا ہماری میں کتنے ذہنی دباؤ کا شکار ہوں. اللہ کرے آپ نہ ہو, آپ ہماری امید ہے سر, ایسا نہ کہیں آپ. ٹھیک ہے. دیکھیے, جو آپ فرما رہے تھے اس کے میں آپ بات کروں. آپ یہ خرم دستگیر صاحب ہیں, بہت ہی صاحب علم ہیں. آپ کو یاد ہوگا جی, یہ جو توڑ پھوڑ کا جو سسٹم رہا ہے ہماری, اس میں آپ کو یاد ہوگا ایوب خان صاحب کے زمانے میں کنونشنل مسلم لیگ بن گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا مسلم لیگ کو توڑ دیا گیا تھا, اور پھر مس فاطمہ جناح جو ہماری مادر ملت تھی, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا آپ دیکھیں. اور تو یہ بڑی ہماری تاریخ تو اس سے رہی ہے. پھر ایم آر ڈی موومنٹ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا آپ دیکھیں, ان کے تو اتنی شہادتیں بھی ہوئی. پھر مسلم لیگ نوب کے ساتھ کیا ہوا, مسلم لیگ کو توڑا گیا, فنکشنل بن گئی, پھر کاف لیگ بن گئی اس کے اندر. لیکن آپ خرم دستگیر صاحب نے صحیح فرمایا, جو پارٹی ہوتی ہے وہ اپنے ورکرز سے چلتی ہے, جو ان کے لوگ ہوتے ہیں, ان کی گراس روٹ میں جو سپورٹ ہوتی ہے, ان لیڈر سے جو آنا جانا ہوتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹیمپریری پڑتا ہے, آپ مائنورٹی میں چلے جاتے ہیں, لیکن اگر آپ کا نظریہ صحیح ہے, لوگ آپ کے نظریے سے اتفاق کرتے ہیں, تو وہ آپ کے ساتھ آئیں گے. لیکن جو بات
اس وقت ہو رہی ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ لوگ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کو وہ کس دباؤ کے تحت جا رہے ہیں. آپ نے ابھی میڈم شیرین مزاری کی آپ نے سنائی, نیچرلی ان کے ساتھ ان کو بیل ملتی تھی, ان کو پھر آج بھی ان کو بیل ملی, ان کو ایک ان رجسٹرڈ ڈالے میں جو ویگو ہوتی ہے اس میں اٹھا کے لے جایا گیا, پھر جب انہوں نے پارٹی چھوڑ دی وہ ریلیز ہو گئی. علی زیدی صاحب کو آپ دیکھیں یہاں کراچی کے اندر پہلے ان کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا, جب انہوں نے کہا میں پارٹی نہیں چھوڑا تو جیکب آباد ان کو شفٹ کر دیا گیا. تو یہ دیکھیے آپ نے وجہ فرمایا خرم دستگیر صاحب نے کہ یہ پریشر لوگ لے لیتے ہیں, لیکن دیکھیے جب آپ کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اوپر لوگ ہاتھ ڈالنا شروع کرتے ہیں تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا سر ہماری یہاں پریشر لینا. تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو اب فیاض حسن چوہان نے اب اتنی بڑا انہوں نے چارج شیٹ دے دی ہے تو وہ ثابت کریں آ کے کہ جس طرح کی بات ہوئی ہے, اور ان کی تو آپ ان کی مطلب جو ان کی تقاریر آپ پچھلے اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ کس طرح کی, پہلے وہ آئی تھنک پی اے ٹی میں تھے, پھر اس کے بعد یہاں آ گئے, تو وہ تقاریر میں تو ماہر ہیں. اب جو اگر انہوں نے ایلیگیشن لگائی ہے تو اس کو ثابت کریں آ کے. اب تو عدالتوں میں تو معاملے چلیں گے نا, جن لوگوں نے 9 مئی کے اندر ہماری فوجی تنصیبات پہ. آپ نے صحیح کہا, یہ فیاض الحسن چوہان صاحب پہلے جماعت اسلامی میں تھے, یہ ایم ایم اے میں تھے, پھر ایم ایم اے سے یہ مسلم لیگ کاف میں گئے, پھر مسلم لیگ کاف سے یہ پی ٹی آئی میں آئے, اب پی ٹی آئی سے پتہ نہیں یہ کہاں جا رہے ہیں, اور انہوں نے عمران خان پہ الزامات بھی لگائے ہیں. اور ایک جماعت پی اے ٹی بھی تھی, ہاں طاہر قادری صاحب کی جماعت میں بھی تھے سر, جہاں تک مجھے یاد ہے. پاکستان عوامی تحریک میں بھی رہے ہیں, ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ پاکستان عوامی تحریک میں بھی رہے ہیں. اچھا ویسے جو آپ نے کیونکہ کہا کہ آپ ان کے پچھلے بیانات دیکھیں تو ذرا سنیں کہ یہ جو فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں یہ ماضی میں جو ان کے سیاسی مخالفین تھے ان کے بارے میں کس رعونت کے ساتھ, کتنی بد تہذیبی کے ساتھ, کیسی زبان استعمال کرتے ہیں. پریڈکشن یہ ہے مکس اچار پارٹی دسمبر کا مہینہ نہیں دیکھے. میں پاکستان کے اداروں سے طالبہ کروں گا کہ فوری طور پہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. انڈین را کی زبان ایگزیکٹلی وہی ہے جو اس وقت یہاں پر مکس اچار پارٹی پی ڈی ایم کی. عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, عمران خان ہماری جان ہے. اگر تم عمران خان کی طرف آنکھیں اٹھاؤ گے تو تمہاری آنکھ ڈیلے سے نکال کے تمہارے ہاتھ میں پڑائیں گے. رانا ثناء اللہ مونچھوں والے باندر, کان کھول کے سن لو, اس دن سے ڈرو کہ جس دن یہاں پر وزیر داخلہ فیاض الحسن چوہان ہو پنجاب کے اندر, پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی. اچھا یہ عابد زبیری صاحب, یہ فیاض الحسن چوہان کا بیان کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, اگر تم عمران خان کی طرف بڑھے تو ہم تمہاری آنکھیں نکال لیں گے, تو یہ اس کے بعد اب آج انہوں نے ایک یو ٹرن مار دیا اور انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم تو بڑے بے گناہ ہیں, ہم تو بڑے محب وطن ہیں. یہ تو عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں نے کروایا سارا کچھ. حامد میر صاحب, جی حامد میر صاحب, اگر اتنی ان میں ہمت تھی اور اتنے سچے تھے یہ, اور جو آج یہ بات کہہ رہے ہیں, تو ان کا مقصد ان کو چاہیے تھا کہ 1 تاریخ کو اگر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ ہماری فوجی تنصیبات کی طرف جائیں, یا 6 مئی کو کہا تھا, تو اس وقت یہ کہاں تھے, اس وقت کیوں نہیں انفارم کیا ہماری آرمڈ فورسز کو یا ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہ یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ایک پلان پاکستان کے اوپر حملے کی تنصیبات پہ بن رہا ہے, آپ اس کو کریں. ان کی اس وقت کیوں محب وطنی نہیں جا دی. آج کہا کہ میری فوج میرا سب کچھ ہے, میراث ہے, فوج ہم لوگوں کی میراث ہے, ہم لوگوں کی ہمارے لوگوں نے شہیدوں نے, ہمارے لوگوں فیملیوں نے شہیدوں خون دیا اس ملک کے لیے. تو آپ کی کہاں اس وقت یہ بات تھی, جو اتنی محبت آپ کو ملک سے سنڈی آ گئی کہ آپ اس وقت پوائنٹ آؤٹ کرتے کہ یہ کانسپریسی ہو رہی ہے ہماری فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے کی. اچھا اب خرم صاحب بہت سے اس کا جواب دے دوں میں کہ کیوں. دیکھیے جواب یہ ہے کہ ابھی تک عمران خان اور ان کے جو فالوورز تھے ان کو یہی پیغام گیا تھا کہ وہ جو مرضی کر گزریں ان کو قانون سے استثناء ہے. وہ لاہور پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینکیں, وہ اسلام آباد پولیس کی ہڈیاں توڑیں, وہ ٹی وی پر قبضہ کریں, وہ ہر قسم کا جو تشدد ہے وہ سیاست میں لے کر آئیں, لیکن ان کے اوپر قانون حرکت میں نہیں آئے گا. ابھی تک یہ سبق تھا 9 مئی تک. تو لہٰذا یہ سب جو ہیں یہ سب بڑے پرجوش تھے, جوشیلے تھے کہ ہم یہ کر گزریں گے. پہلی دفعہ جب انہیں قانون کا سامنا کرنا پڑا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ فوری طور پر علیحدہ ہو گیا معاملہ کہ کون لوگ مضبوط ہیں اور کون مضبوط نہیں. اچھا ابھی بھی میرے پاس کافی سارے نام ہیں, کچھ تحریک انصاف کی جو خواتین آپ کی جو ساتھ جو پارلیمنٹ میں تھیں, میرے پاس ان کے نام ہیں کہ وہ بھی عنقریب پی ٹی آئی چھوڑ دیں گی. جب چھوڑیں گی تو پھر ہی ان کے نام بتائیں گے. لیکن میں خرم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ رہنما جنہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے, پی ٹی آئی چھوڑ دیا, سیاست بھی چھوڑ دی, مطلب شیرین مزاری صاحبہ ہیں اس میں فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں,
انہوں نے کہا میں نے پارٹی چھوڑی ہے لیکن میں نے سیاست نہیں چھوڑی. عامر کیانی صاحب ہیں, انہوں نے سیاست ہی چھوڑ دی. محمود مولوی صاحب ہیں, ڈاکٹر امجد صاحب ہیں, ملک امین اسلم صاحب ہیں, جلیل شرک پوری صاحب ہیں, آفتاب صدیقی صاحب ہیں, ملک جواد صاحب ہیں, سعید الحسن شاہ صاحب ہیں, ڈاکٹر عمران شاہ صاحب ہیں, کریم بخش گبول ہیں, محمد اقبال, ڈاکٹر ہشام انعام اللہ, اجمل وزیر, سنجے گنگوانی, ظہیر الدین خان, عثمان ترکئی, اور اس تقریباً 40 نام ہیں میرے پاس. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے 5-6 دن میں پی ٹی آئی چھوڑی ہے, اور اتنے ہی لوگ آنے والے دنوں میں بھی چھوڑ دیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں خرم صاحب کہ کیا ان میں سے جو آپ کی پارٹی میں آنا چاہے, اور میری انفارمیشن کے مطابق کچھ لوگ آنا چاہتے ہیں, انہوں نے آپ کے کچھ سینئر کے ساتھ رابطہ بھی کیا, کیا آپ ان کو پارٹی میں لیں گے؟ مسلم لیگ نون ان کو قبول کر لے گی؟ جی ایسا تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا ابھی, اور یہ معاملہ غالباً جب انتخابات قریب آئیں گے اور پارلیمنٹری بورڈز بیٹھیں گے تو اس وقت پارٹی کا پارلیمنٹری بورڈ کرے گا, اور اس پہ فائنل ورڈ تو محمد نواز شریف کا ہی ہوگا کہ کس کو لینا ہے اور کس کو نہیں لینا. یہ اس طرح کا ایک مرحلہ ہمیں 2008 میں بھی آیا تھا جب پارٹی دوبارہ کنٹیسٹ کر رہی تھی, وہ سب لوگ جو چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو بڑی محدود تعداد میں کچھ لوگوں کو کاف لیگ میں جو لوگ چلے گئے تھے انہیں واپس لیا تھا, زیادہ تعداد کو نہیں لیا گیا تھا. یہ تو حلقوں پر منحصر ہے کہ یہ کہاں سے کینڈیڈیٹ ہیں اور وہاں پارٹی کی اپنی پوزیشن کیا ہے, کیا پارٹی کے پاس بہتر کینڈیڈیٹ ہے. ادروائز کوئی ایسا پالیسی فیصلہ نہیں ہے. 1 سال پہلے تک مسلم لیگ نون کا ٹکٹ پنجاب میں الیکشن میں کامیابی کی ضمانت تھا, اور اس لیے بہت سے لوگوں نے آپ سے وعدہ لے کے کہ آپ ہمیں پارٹی کا ٹکٹ دیں گے, انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی. آج یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے عمران خان صاحب سب سے پاپولر ہیں اور پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے وہ الیکشن میں کامیابی کی ضمانت ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آپ کے مقابلے پہ کوئی آئے تو مشکل ہوگی؟ وہ دعویٰ تب بھی جھوٹا تھا, آج بھی جھوٹا ہے. عمران خان نے, اب آپ کو پتہ ہے چند دن پہلے کوئی کاغذ لہرایا تھا 70% مقبولیت کا, وہ غالباً کوئی ایسا تھنک ٹینک ہے جو چند دن پہلے بنا تھا, ایک پولیس افسر اس کے ہیڈ, اور انہوں نے ایک بالکل ہی فیک سا سروے کر کے تو وہ 70% کا نمبر بتا دیا, اور انہوں نے پڑھ کر دکھا بھی دیا. پنجاب میں سخت مقابلہ ہوگا پی ٹی آئی میں اور مسلم لیگ نون میں اور دوسری جماعتوں میں بھی. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہنا کہ جی کوئی بہت مقبولیت ہے, یہ 6 مہینے پہلے بھی غلط تھا, ہفتہ پہلے بھی غلط تھا, اور آج بھی غلط ہے. پنجاب میں محمد نواز شریف کی ایک بہت سنجیدہ ووٹ بینک موجود ہے جو ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے, جس کا اصل جو اگر آپ حساب لگائیں وہ یہ ہے کہ 2018 میں جو بدترین آپ نے کہا دباؤ ہوا, ہم سے لوگ جو ہے پارٹی چھڑوائی گئی, ٹکٹ واپس کروائے گئے, اس کے باوجود مسلم لیگ نون نے 1,30,00,000 ووٹ پول کیا 2018 میں. اچھا, اب تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں ایک سٹرینگتھ موجود ہے, اور وہ سٹرینگتھ انشاءاللہ انتخابات کے وقت باہر آئے گی. اور اگر 2018 میں بھی اس طرح کی بدترین مینیپولیشن نہ ہوتی تو مسلم لیگ نون فاتح. اچھا, اب عمران خان صاحب نے ایک چیلنج کیا ہے. کچھ دن پہلے انہوں نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ ان کی پارٹی کے کچھ لوگ پارٹی چھوڑ دیں گے, لیکن آگے چل کے وہ اپنے سیاسی مخالفین کو ایک چیلنج کر رہے ہیں. ذرا سنیں وہ کیا چیلنج ہے. ان کو اب زور لگایا جا رہا ہے, ان کو پریشر دیا تھا کہ پی ٹی آئی کو چھوڑو. کبھی اس چیز سے پارٹی ختم ہوگی؟ آپ ہمارے آدھے ٹکٹ ہولڈرز کو بھی لے جائیں. میں آپ کو آج چیلنج کرتا ہوں کہ ہم نئے لوگ کھڑے کریں گے اور وہ الیکشن جیت جائیں گے. ووٹ بینک جب جاتا ہے تب پارٹی ختم ہوتی ہے. یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز جو آج جڑی ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پاؤں پکڑے ہوئے, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جی مارو ان کو, کیونکہ ان کا ووٹ بینک ختم ہو گئے ہیں. اچھا عابد زبیری صاحب, میرا آپ سے سوال تھوڑا سا لیگل ہے, آئینی سا قانونی سا سوال ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2002 میں جب الیکشن ہو رہا تھا تو پرویز مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کا راستہ روکا, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کا جو الیکشن سمبل ہے اس کو نہیں مل سکتا, اس نے رجسٹریشن نہیں کرائی. مسلم لیگ نون کو توڑ کے مسلم لیگ کاف بنا دی تھی, تو پیپلز پارٹی نے پھر پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے نام سے اپنی رجسٹریشن کرائی تھی. 4P کے ساتھ انہوں نے الیکشن لڑا, تو 4P بھی کافی عرصہ تک ایکٹیو رہی. تو کیا اب اگر فرض کریں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کسی فوجی عدالت سے سزا مل جاتی ہے اور وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, تو ان کی جگہ پہ تحریک انصاف بھی کسی نئے نام سے الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے؟ دیکھیے یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان کی پارٹی پہ کیا بین لگتا ہے یا نہیں. یہ تو اس کے بعد ہی بات ایشو آئے گا کہ وہ نئی پارٹی بنائیں گے,
پھر دیکھنا ہوگا کہ وہ پارٹی کا کیا ہوگا. پھر اس کا رجسٹریشن تو پھر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مشروط ہے. وہ الیکشن ایکٹ کے اندر اس کے اندر سارے پروویژنز دیے ہوئے ہیں. تو یہ سب دیکھنا ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے آرٹیکل 17 جو کہتا ہے کہ اگر کسی پارٹی کو آپ بین کریں گے اور آرڈر کوئی ہوگا, اس کو 15 دن کے اندر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا اور سپریم کورٹ اس میں حتمی فیصلہ کرے گا. یہ آرٹیکل 17 میں پرووائڈڈ ہے. کانسٹیٹیوشن وچ از فنڈامنٹل رائٹس انڈر دا کانسٹیٹیوشن. ساری چیزیں اس وقت دیکھنی پڑے گی کہ ان کو سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, اپیل ہوتی ہے نہیں ہوتی. کیونکہ آپ دیکھیں جب فوجی عدالتیں بنی تھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت, سپریم کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ آیا فل کورٹ کا, اس میں لکھا تھا کہ اگر کسی کو سزا بھی ہوتی ہے تو جوڈیشل ریویو کا رائٹ کورٹس کے پاس پھر بھی موجود ہوگا. اچھا, اب اس میں آپ کو لگتا ہے خرم صاحب کہ آپ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ اگر سزا دیں عمران خان کو اور پی ٹی آئی کے کچھ دیگر رہنماؤں کو, تو اس کے بعد آپ جائیں گے اس طرف تحریک انصاف پر پابندی لگوانے کی کوشش کریں گے؟ جی, یہ تو فیاض الحسن چوہان صاحب نے آج ایک نیا جو کھاتہ کھولا ہے, اگر اس پر ایویڈنس آتی ہے تو اس پر ضرور غور ہو سکتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ زیادہ دیر نہیں گزری, 2018 کے سینٹ کے انتخابات میں سپریم کورٹ نے انتہائی ناانصافی کے فیصلے سے ہمارے امیدواروں سے شیر کا نشان چھین لیا تھا اور کہا تھا کہ یہ سب لوگ انڈیپینڈنٹ لڑیں گے سینٹ کے انتخابات میں, کہ جی وہ میاں نواز شریف کی صدارت تھی. سپریم کورٹ نے چھینا؟ جی سپریم کورٹ نے چھینا. کون تھے جج صاحبان؟ جی جج صاحبان وہی تھے اس وقت اچھا جو تھے. تو وہاں ایشو یہ ہوا کہ جی یہ لوگ نہیں کنٹیسٹ کر سکتے اپنے انتخابی نشان پہ. بہرحال پارٹی قائم رہی, پارٹی تو ختم نہیں ہوتی ایسے معاملات سے. نام آپ بدل لیں اگر, تو میں پھر کہوں گا قیاس بالآخر عوام پر ہے. اگر عوام میں جڑیں ہیں تو آپ نیا نام رکھ لیں, نئے لوگ آ جائیں, وہ پارٹی قائم رہے گی. تو لہٰذا پارٹیوں کو بین کرنے سے تو کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا. لیکن یہاں میں پھر کہوں گا کہ 9 اور 10 مئی کے جو واقعات تھے وہ ایک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو تشدد ہوا ہے اس کی ایک بہت بڑی ریڈ لائن کراس ہوئی ہے. اور وہاں جہاں ایک آپ نے دفاعی تنصیبات کو اٹیک کیا ہے, شہیدوں کی یادگاروں کو اٹیک کیا ہے, ریڈیو پاکستان کو اٹیک کیا ہے, وہاں پھر قانون جو اس سے پہلے کبھی اس طرح حرکت میں نہیں آیا تھا وہ آئے گا. اور اگر اس کی ایویڈنس موجود ہے تو جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اچھا جی, اب خان صاحب جو ہیں وہ اب آج کل اشارے دے رہے ہیں کہ وہ آرمی چیف کے ساتھ, فوج کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ بات چیت ان کو سیاسی مخالفین سے کرنی چاہیے یا فوج سے کرنی چاہیے؟ اور فوج کے ساتھ کیا وہ براہ راست بات چیت کر سکتے ہیں؟ ماضی میں تو کرتے رہے ہیں, لیکن کیا پاکستان میں ابھی بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی ڈیل کی تلاش میں ہیں؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. فیاض الحسن چوہان صاحب نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی خاکسار تحریک بن گئی. جس طرح علامہ عنایت اللہ المشرقی جو ہیں انہوں نے خاکسار تحریک کو ایک عسکری تنظیم بنا دیا تھا, تو فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی ایک عسکری تنظیم بنا دیا گیا ہے. عسکری تنظیموں کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو یہ میں بتا دوں کہ بلوچستان کی ایک جو عسکری تنظیم ہے بلوچستان نیشنل آرمی, اس کے ایک کمانڈر جو ہیں گلزار امام شامبے, انہوں نے اپنی نہ صرف تنظیم جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے بلکہ انہوں نے ایک پاکستان میں پرامن زندگی گزارنے کا اعلان کیا, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں پاکستان کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے کام کروں گا. آج وہ میڈیا کے سامنے بھی آئے ہیں. تو ان کو پہلے گرفتار کیا گیا تھا, پچھلے سال ان کی گرفتاری کی خبر آئی تھی, اور اب یہ خبر آئی ہے کہ جی وہ جو ہیں انہوں نے ہتھیار پھینک دیے ہیں اور عسکریت جو ہے اس کو انہوں نے خیر بات کہہ دیا. بڑی اچھی خبر ہے, یہ پاکستان کے ریاستی اداروں کی بہت بڑی کامیابی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ کامیابیوں کا سلسلہ آگے کیسے بڑھتا ہے. تو اب اس میں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جی, اور بڑا ایک دلچسپ ٹویٹ ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے پاکستان میں جبری شادیوں کے بارے میں تو سن رکھا تھا, مگر تحریک انصاف کے لیے جبری علیحدگیوں کا ایک نیا عجوبہ متعارف کروایا گیا ہے. میں تو اس پر بھی حیران ہوں کہ اس ملک سے انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں غائب ہو گئی ہیں. تو عابد زبیری صاحب, آپ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تو کافی مہینوں سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آپ آواز اٹھا رہے ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بھی آواز اٹھا رہا ہے, اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ
آج آر ایس ایف جو ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز اس نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ویئر از دی پاکستانی ٹی وی اینکر ہو ہیز بین مسنگ فار 12 days، اور یہ عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں آر ایس ایف نے بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے جی کہ وہ 11 مئی سے ابھی تک غائب ہیں. اور یہ وہی آر ایس ایف ہے جس نے عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے پریس فریڈم پریڈیٹر قرار دیا تھا، یعنی کہ آزادی صحافت کا دشمن قرار دیا تھا. اور اس وقت فواد چودھری صاحب جو وزیر اطلاعات تھے تو انہوں نے کہا تھا یہ کاغذی تنظیم ہے، ہم اس کی بات نہیں مانتے. تو آپ بھی انسانی حقوق کے لیے خلاف ورزیوں پہ آواز اٹھاتے ہیں، ہیومن رائٹس کمیشن بھی خلاف ورزیوں پہ آواز اٹھاتا ہے، صحافتی تنظیمیں بھی آواز اٹھاتی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو یہ نظر کیوں نہیں آتا؟ دیکھیے بالکل ہیومن رائٹس، دیکھیے ہمارا آرٹیکل 4 ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ کہتا ہے کہ اٹ از انیبل رائٹ آف ایوری سٹیزن ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود لا، ڈیو پروسیس کے بغیر کسی کے خلاف ایکشن نہیں ہو سکتا. یہ آرٹیکل 4 ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن کا. پھر وہ فنڈامنٹل رائٹس کے سارے چیپٹرز ہیں جو گارنٹی کرتے ہیں، آرٹیکل رائٹ ایکسیس ٹو جسٹس، یہ ساری بات کرتے ہیں. آپ دیکھیے ہمارے کیس میں روز ہماری عدالتوں میں آپ آئیے، ہائی کورٹس وغیرہ مسنگ پرسنس کے کیسز چل رہے ہوتے ہیں، مطلب وہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں ہوتا. وہ روز ہمارے سامنے ایک بینچ ہوتی ہے ہائی کورٹ کے اندر، ہر صوبے کے ہائی کورٹ میں بینچز ہیں جو ان کے سامنے یہ کیسز چلتے ہیں. تو یہ صرف عمران ریاض صاحب کے نہیں، باقی اور بھی ایشوز ہیں ہمارے ملک میں جو ایک مسنگ پرسن کا سیریس ایشو ہے کہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں اور ان کا پتہ ہی نہیں لگتا. آپ سوچیں کہ اس اذیت میں ان کے، تو اس کے خلاف آواز اٹھانا تو ہمارے آئین کے اندر ایک پابند ہے، ہم اس پہ آواز اٹھائیں کہ جی آپ جس کا آدمی خلاف ایکشن لینا ہے اسے قانون کے حساب سے کریں. اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے اس کی سزا ایک پراپر فیئر ٹرائل، آرٹیکل 10 آپ کا کہتا ہے کہ ہر انسان کا رائٹ ہے فیئر ٹرائل کا. تو وہ یہ سب چیزیں بات کرنی چاہیے. اور دیکھیں عمران ریاض آپ دیکھیں بول کے بھی ایک امپلائی ہیں، وہ بھی کئی دنوں سے غائب ہیں، ان کا بھی کیس ان کے بول نے بھی ایک فائل کیا ہوا ہے، اس پہ بھی کوئی داد رسی نہیں ہوئی ہے ابھی تک. تو یہ سارے لوگ ہیں اس طرح کے جرنلسٹ یا ان کے اخبار سے منسلک لوگ غائب ہو جاتے ہیں، ان کا پتہ نہیں لگتا. تو یہ دیکھیں اس پہ تو آواز تو بالکل اٹھانی چاہیے اور عدالت بھی جانا چاہیے کہ عدالت جا کے ان لوگوں سے معلوم تو کرے، لا انفورسمنٹ ایجنسی جن کا کام ہے کہ اس طرح کی اگر گمشدگی ہوئی ہے تو اس کا سراغ لگائیں. اچھا اب دیکھیں ہم تو آپ نے مسنگ پرسنز کا ذکر کیا تو ہم نے ہمیشہ اس پہ آواز اٹھائی ہے. اور عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے مدثر نارو جو ایک صحافی تھے 2018 میں غائب ہوئے تھے، ابھی تک لاپتہ ہیں، تو ان کی والدہ اور ان کی بیوی جو بعد میں فوت ہو گئیں اور ان کا چھوٹا سا بچہ ہے سچل، یہ سارے جو ہیں دھکے کھاتے رہے سڑکوں پہ. اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو بھی بلایا، پھر شہباز شریف صاحب بھی گئے، اور تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ ان کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں. بلوچستان میں وائس آف بلوچ مسنگ پرسن جو ہے وہ آواز اٹھا رہی ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کے دور میں یہاں پہ اسلام آباد میں مظاہرہ کیا، ابھی بھی وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. خرم دستگیر خان صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ عمران ریاض صاحب کی بات ہم نے پہلے بھی کی، آج بھی کر رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ مسنگ پرسنز کے بارے میں آپ یا انسانی حقوق کی تنظیمیں بات کرتی ہیں تو وہ کوئی بات کرنا نہیں ہے. آپ یہ بات کریں گے نا جب کہ تحریک انصاف کے ساتھ بڑی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو انسانی حقوق صرف تحریک انصاف کے ہیں، باقی کسی کے نہیں ہیں. دیکھیے آج اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. جو ہم سین دیکھ رہے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں ایزی کم ایزی گو. دسمبر 2010 تک آپ ریکارڈ نکلوا لیں کتنے لوگ تحریک انصاف میں شامل تھے، اور ایک سال کے اندر دسمبر 2011 تک جب اکتوبر میں جلسہ ہوا اور پھر کتنے لوگ اس میں شامل ہوئے، اور ہر روز کہتے تھے جی اتنی وکٹیں گر گئی ہیں. تو جس طریقے سے پاکستان کی مقتدرہ نے تحریک انصاف میں لوگوں کو شامل کروایا، پورے بلاکس جو تھے ایم این ایز کے، جو 2013 سے 18 ہمارا مسلم لیگ نون کی جو نشستیں تھیں جنوبی پنجاب میں، ان کو پہلے علیحدہ کروایا. انہوں نے کہا جی ہم تو ایک علیحدہ صوبہ بنانا چاہتے ہیں، ہم اس کی تحریک بنائیں گے، اور پھر اس پوری تحریک کو تحریک انصاف میں ضم کروایا گیا. تو اسی لیے جس طریقے سے ایزی طریقے سے وہ آئے تھے، جس مقصد کے لیے، شاید اقتدار کے لیے، پاکستان میں سیاست زیادہ اسی لیے ہوتی ہے، اسی طریقے سے جب انہیں یہ محسوس ہوا ہے کہ اب تحریک انصاف میں رہنا انہیں اقتدار سے دور کر دے گا، تو وہ سب لوگ جو ہے انہوں نے کشتیوں سے چھلانگ لگا دی ہے. تو لہٰذا عمران خان صاحب کو یہ کہنا کہ جی جبری شادی اور جبری علیحدگی سب سے بڑے بینیفیشری وہ ہیں. اور اگر آپ، میں نے اس لیے 2010 کا نام لیا دسمبر کا، کہ جو تحریک انصاف کے جو آپ کہتے ہیں بانی اور اوریجنل ممبرز تھے، وہ تو تقریباً آج ایک بھی نہیں ہے، سوائے حامد خان صاحب
ایک وہ بھی جب حکومت آتی ہے تو حامد خان صاحب کو عمران تو خان وہ لہٰذا ان کی جو اوریجنل ممبرز تھے جن کا شاید کوئی نظریہ تھا یا کچھ سوچ تھی وہ تو سب چلے گئے. اور خود عمران خان آن ریکارڈ ہیں یہ جرم کا اعتراف کرتے ہوئے بھی اگر میں نے جیتنا ہے تو مجھے تو الیکٹیبل لینے پڑیں گے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ میں آرمی چیف سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں. اچھا اب عمران خان صاحب نے اس میں کہا کہ میں پچھلے کئی مہینوں سے جیسچرز دے رہا ہوں, اشارے دے رہا ہوں کہ میں بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن کوئی میرے سے بات چیت نہیں کر رہا. تو ایک اشارہ جو آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے آرمی چیف صاحب جنرل عاصم منیر کی بڑی تعریف کی تھی, عمران خان صاحب نے ان کی تعریف کی تھی, کیا کہا تھا سنیں. نیا آرمی چیف آیا ہے, اس کو ٹائم دینا چاہیے. ہم نے اس کی بڑی اچھی چیزیں سنی ہیں, جنرل عاصم کی بڑی تعریفیں سنی ہیں میں نے, حافظ قرآن ہیں, اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ امر بالمعروف پہ چلیں گے. ہم تو ان سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, جب امید پوری نہیں ہوئی تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے جنرل عاصم منیر کے بارے میں کیا کہا. یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کو تم فکر نہ کرو, اگر میں دوبارہ پرائم منسٹر بن گیا تو میں تمہیں نہیں ہٹاؤں گا. یہ عمران خان صاحب نے ابھی تھوڑے دن پہلے بات کی ہے سپریم کورٹ سے ضمانت ملنے کے بعد. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاست میں فوج کی مداخلت ختم کرنا چاہتے ہیں یا دوبارہ فوج کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتے ہیں؟ اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. عابد زبیری صاحب, یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو اس وقت ایک اپوزیشن پارٹی جو ہے اس کے سربراہ ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, انہیں فوج کے ساتھ دوبارہ ڈیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یا سیاست میں فوج کا راستہ روکنے کے لیے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کوئی ڈائلاگ شروع کرنا چاہیے؟ دیکھیے میرا تو ایک ہی اصول ہے کہ اگر دیکھیں آپ سیاست میں ہوتے ہیں تو آپ ہمیشہ آپ کو اپنے راستے نہیں بند کرنے چاہیے, آپ کو ہر کسی سے بات کرنی چاہیے. اور ہمارے ڈیموکریسی میں کیا ہے, بات کرنے کا فورم کیا ہے, وہ ہے پارلیمنٹ. آپ پارلیمنٹ کے اندر آتے نہیں, آپ جائیں نہیں, لوگوں سے بات نہیں کریں, چلے جائیں, پھر اب آنا چاہیں. تو دیکھیں یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ آپ پارلیمانی جمہوریت سے پارلیمنٹ میں الیکٹ ہوں اور پارلیمنٹ چھوڑ کے چلے جائیں ارسپیکٹیو کہ آپ کے کس سے جھگڑا ہو. تو دیکھیں سب سے بڑی غلطی انسان سے وہی ہوتی ہے, ایک لیڈر سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پارلیمان کو چھوڑ دے کہ جی اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ صحیح لوگ نہیں ہیں, وہ میں القابات جو ان کو دیے جائیں وہ کہنا بھی نہیں چاہتا. تو اس کے اندر تو یہ بہت ضروری باتیں ہیں کہ آپ رہیں. اگر آپ اپوزیشن میں بھی آ گئے تھے ایک آئینی طریقے سے یا کورٹ کے فیصلے پہ, آپ بے شک آپ کو نہیں پسند آیا لیکن ایک فیصلہ تھا عدالت کا, تو آپ کو پارلیمنٹ میں رہ کے وہاں اب اپوزیشن کرنی چاہیے تھی. تو بہت سارے معاملے ہو سکتے ہیں وہاں طے ہو جاتے. اور پھر اگر کوئی آپ کے ساتھ بات کرنا چاہے تو آپ بات دیکھیں, ایک وقت یہ آئے گا آپ بات نہیں کرنا چاہیں گے, پھر جب بات آپ کرنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے دوسری سائڈ آپ سے بات نہ کرنا چاہے. تو اس طرح سے اب آپ فوج کی بات کر رہے ہیں, ہم ایک فوج کا ہمارے ایک رول ہے ہمارے یہاں, ہم فوج کی عزت کرتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن نیچرلی ہمارے یہاں ایک سویلین گورنمنٹ ہے, سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے, آئین کی سپریمیسی ہونی چاہیے, لیکن بات آپ کو ہر کسی سے کرنی چاہیے. میں اچھا خرم صاحب, عمران خان صاحب جب خود اپوزیشن میں تھے, پہلے کی بات کر رہا ہوں, تو وہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ ان کے سیاسی مخالفین اور فوج کے درمیان پھڈا ہو جائے, اس کا فائدہ اٹھائیں. جب ایک میمو گیٹ کا ایشو آیا تھا تو اس پہ عمران خان صاحب کیا کہتے تھے, ذرا سنیں. زرداری وہ آدمی ہے جس نے میمو گیٹ کے اندر امریکنوں کو کہا تھا, حسین حقانی کو اس نے بھیجا, ایڈمرل ملن کو, کہ مجھے پاکستانی فوج سے پروٹیکشن چاہیے. آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ امریکی کانگریس کے ارکان کو فون کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے پروٹیکشن چاہیے. تو کیا فرق ہے؟ جو الزامات کل عمران خان صاحب اپنے مخالفین پہ لگا رہے تھے وہی کام وہ آج خود کر رہے ہیں. لیکن خرم صاحب, سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اور عمران خان مل ایک ڈائلاگ کریں, الیکشن کے لیے نہیں, کہ سیاست میں فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے؟ لیکن ڈائلاگ کیسے ہوگا جب ہم بالکل متضاد جگہوں پہ کھڑے ہیں. دیکھیں ہماری پارٹی کا نظریہ تھا اور ہے, انشاءاللہ رہے گا, کہ فوج کی پاکستان کی سیاست میں جو غیر آئینی مداخلت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. آئین یہ وعدہ کرتا ہے کہ پاکستان میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے بعد منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہے. عمران خان کا نظریہ الٹ ہے, وہ فوج کی مخالفت ضرور کر رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ فوج سیاست میں مداخلت کرے میرے حق میں, یعنی اپنے حق میں چاہتے ہیں کہ فوج جس نے
پہلے بھی 2018 میں ان کو اقتدار میں لانے میں اتنا اہم کردار ادا کیا. وہ چاہتے ہیں کہ انٹروین کریں. آپ کا ڈائلاگ نہیں ہو سکتا شاہ محمود قریشی سے. ابھی ان کو عدالت کے حکم پہ اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا, پنجاب پولیس نے پھر گرفتار کر لیا. تو مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کو رہا کیا گیا, ان کو پھر گرفتار کر لیا. میر صاحب ڈائیلاگ کا موقع تھا. اگر یہ قومی اسمبلی سے نکل بھی گئے تھے تو تحریک انصاف ان تمام مہینوں میں سینٹ آف پاکستان میں موجود تھی. اگر یہ واقعی سنجیدہ تھے کسی وقت تو یہ بات شروع ہو سکتی تھی الیکشن کے اوپر, الیکشن کو صاف شفاف بنانے کے لیے. لیکن عمران خان وہ ہیں کہ جب ہندوستان نے فروری 2019 میں پاکستان کے اوپر میزائل تانے ہوئے تھے, وہ صرف اس لیے پارلیمان کی میٹنگ میں نہیں آئے کہ انہیں اپوزیشن سے ہاتھ ملانا پڑے گا. تو لہٰذا جو شخص اپنے مخالفوں کو دشمن سمجھتا ہے اور ان کا جو ڈیموکریٹک مینڈیٹ ہے اس کو غلط سمجھتا ہے, اس کے ساتھ کیسے بات ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے بہت بہت شکریہ, آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اور عابد زبیری صاحب, چلتے چلتے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے ابھی آپ خبر سن رہے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کو عدالت کے حکم پہ رہا کیا گیا, لیکن ان کو پنجاب پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا. اب وہ ایک سابق وزیر خارجہ ہیں, ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن عدالت کے حکم کو اس طریقے سے روندنا یہ مناسب نہیں ہے. اور آج بہت سے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ جناب شیریں مزاری صاحبہ نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا, فیاض الحسن چوہان جو ہیں اس نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا. تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ کسی کی فتح نہیں ہے, یہ کسی کی فتح نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ان لوگوں کی فتح ہے جنہوں نے ماضی میں مسلم لیگ نون کو توڑ کے مسلم لیگ کاف بنائی, جنہوں نے پیپلز پارٹی کو توڑ کے پیٹریوٹ بنائی. اب وہ ایک نئی پی ٹی آئی بنائیں گے, اور کچھ سالوں کے بعد اگر آپ زندہ رہے اور میں بھی زندہ رہا تو ہم دیکھیں گے کہ یہ سارے لوگ جو ہے نا, یہ پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, یہ سارے مل کے جو آج یہ کام کر رہے ہیں ان کی مذمت کر رہے ہوں گے. تو اس لیے جو آج لوگ طاقت میں ہیں اور یہ سارے کام کروا رہے ہیں وہ بھی کچھ خوف خدا کو سامنے رکھیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.